کہ خیر ہو یا شر ہو، دونوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ ارشاد ہے کہ ان اللہ خالق کل شیء فاعبدوہ، کہ تم اللہ ہی کی عبادت کرو، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور قوموں کی طرح ہم یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خیر کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے اور شر کو پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، جیسا مجوسیوں کا، پارسیوں کا عقیدہ ہے۔ مشرکین کی تو بات ہی چھوڑیے، ان کے یہاں خیر و شر ہی نہیں، نہ معلوم کن کن چیزوں کی پوجا کی جاتی۔ لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اچھی بری تقدیر پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو خیر ہو یا شر ہو، ہر چیز کا خالق اور ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین۔ اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، اللہ نے کسی چیز میں نحوست نہیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی: عورت میں، سواری میں اور گھر میں۔ یعنی جو 3 چیزیں ہر انسان کی لازمی ضروریات میں شامل ہیں۔ گھر کے بغیر گزارا نہیں ہے، سر پر چھت چاہیے۔ سواری ضرورت کی چیز ہے، غریب سے غریب بھی آدمی سواری کا کچھ نہ کچھ انتظام رکھتا ہے، سائیکل ہو، رکشہ ہو، اپنی سواری ہو، لیکن سواری ضرورت کی چیز ہے۔ اسی طرح بیوی، مرد ہو تو اس کے لیے عورت، اور عورت ہو تو اس کے لیے مرد۔ کائنات کا نظام اللہ نے اسی طرح بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ نکاح تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی مشترکہ سنت ہے۔ کسی نبی نے بھی بغیر نکاح زندگی نہیں گزاری۔ جن انبیاء کرام علیہم السلام کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے نکاح نہیں کیا تھا، ان میں ایک نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی آتا ہے۔ لیکن حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی کہ قرب قیامت میں اس امت میں جو سب سے بڑا فتنہ وجود میں آئے گا دجال کا، اسے ختم کرنے کے لیے اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے اتاریں گے۔ اور یہ خدائی انتظام ہے کہ اس فتنے کے سد باب کے لیے اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اسی لیے انہیں اللہ نے جیتے جی آسمان پر اٹھا لیا۔ جب عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور ایک مکان میں داخل ہوئے، اللہ نے وہیں سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا، اور ان کے مارنے کے ارادے اور نیت سے جو شخص سب سے پہلے اندر داخل ہوا، اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت دے دی، اور لوگوں نے، پیچھے آنے والوں نے اسی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر کے شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اللہ نے یہ انتظام فرمایا، اور یہ باتیں حدیث پاک میں موجود ہیں۔ ظاہر بات ہے یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی پر بذریعہ وحی
یہ ساری چیزیں نازل فرمائی اللہ کے خبر دینے سے ہمارے آقا نے ہمیں ان باتوں کی خبر دی. تو قرب قیامت میں اس امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا دجال کا، جس کی زد میں پوری دنیا ہوگی، ایک وقت آئے گا کہ یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا بھی رخ کرے گا، لیکن مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ تعالیٰ فرشتوں کا انتظام فرمائیں گے جو دجال کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے روکیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے اور حضور نے فرمایا کہ مقام لد پر حضرت عیسیٰ کا دجال سے مقابلہ ہوگا، جس میں دجال مارا جائے گا. تو اس امت میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو حضور نے فرمایا کہ وہ نکاح بھی کریں گے، یعنی وہ بھی بے نکاحی زندگی نہیں گزاریں گے. اس دنیا میں جب دوبارہ اللہ پاک انہیں بھیجیں گے تو نکاح کریں گے، اور نکاح کے بعد جو عمر اللہ نے دی ہوگی وہ پوری ہوگی، اور اس کے بعد اللہ کی جوار رحمت میں چلے جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ نحوست اگر ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی: سواری میں، گھر میں گھر میں اور عورت میں. اس لیے اللہ نے کسی بھی چیز کو منحوس نہیں بنایا، نحوست کسی چیز میں اللہ پاک نے نہیں رکھی. سفر المظفر 12 مہینے ہیں: محرم الحرام، سفر المظفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخری، رجب المرجب، شعبان المعظم، رمضان المبارک، ذیقعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام. ہر مہینے کے ساتھ اللہ نے ایک لفظ جوڑا ہے. جیسے محرم کے ساتھ الحرام کا لفظ ہے، محرم الحرام. حرام کے معنی احترام کے آتے. اللہ نے اس مہینے میں بڑی خیر و برکت رکھی. دوسرا مہینہ ہے سفر المظفر. ہمارے یہاں مردوں میں تو کم، خواتین میں یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. ہمارے یہاں اسے 13 تیزی کہا جاتا ہے. اس مہینے میں شادی کرنا، بیاہ کرنا، کوئی اچھا کام کرنا منحوس سمجھا جاتا ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، ہمارے شہر میں ماضی میں تو یہ بات کھل کر دکھتی تھی، لیکن علماء کرام کی محنتوں کی وجہ سے اب یہ ماضی کا ایک حصہ ہو چکی. لیکن ابھی بھی خواتین میں خاص طور پر یہ چیز ہے، اور وہ آپس میں اس بات کا تذکرہ کرتی رہتی ہیں. ہم لوگوں سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ سماج میں کیا چل رہا ہے. تو خواتین میں یہ بات چلتی ہے کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اسی مہینے میں خراب ہوئی تھی اور پھر آپ کا انتقال ہوا، اللہ کی جوار رحمت میں چلے گئے. تو اس مہینے کو منحوس سمجھا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے ہمیں اس بات کی خبر دی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا طیرہ، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر. زمانے جاہلیت میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ چھوت چھات کی جو بیماریاں ہوتی ہیں متعدی ہوتی. حضور نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی.
چھوت چھات کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہمارا مشاہدہ تو اس کے برخلاف ہے، اور ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمارے سارے اونٹ جو ریگستانوں میں رہتے ہیں وہ ہرن کی طرح چمکتے ہوتے، بالکل صاف ستھرے، اور ان کی جلد اور کھال ہرن کی طرح چمکتی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ایک خارشی اونٹ، ایسا اونٹ جس کو خارش کی بیماری ہو، وہ آ جائے تو تمام اونٹوں کو خارش ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کیسے ہوئی تھی؟ جو یہ پہلا اونٹ آ کر کے اچھے اونٹوں میں شامل ہوا، اس پہلے اونٹ کو خارش کیسے ہوئی تھی؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو من جانب اللہ تھی۔ تو فرمایا کہ یہ بھی من جانب اللہ ہے، بقیہ تمام اونٹوں کو جو خارش ہوئی یہ بھی من جانب اللہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خیر کا پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور شر کا خالق بھی اللہ ہے۔ کچھ چیزیں سبب کے درجے میں ہوتی ہیں تو یہ ہے ہمارا عقیدہ کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سبب کے درجے میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دکھ کر کے آتی، جو صحابی نے ذکر کیا، لیکن حضور نے عقیدہ درست کروایا، فرمایا لا عدوہ، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرتا، ہمارے یہاں بدشگونی نہیں ہے، بدشگونی نہیں ہے کہ گھر سے نکلے کوا بیٹھا تھا اس کو اڑایا، اگر وہ دائیں طرف گیا تو آدمی یہ سمجھے کہ اب میں جس کام کے لیے نکلا ہوں وہ ہو جائے گا، اور اگر بائیں طرف کوا اڑ کے چلا گیا تو یہ بدشگونی ہوتی ہے کہ میں جس کام کے لیے نکلا ہوں وہ اب ہوگا نہیں، اس میں بادھا پڑ جائے گا۔ ہمارے یہاں اور بھی چیزیں ہیں، باہر نکلے بلی سامنے سے گزر گئی تو بولے بلی نے راستہ کاٹ دیا، کالا کتا نظر آ گیا، لوگ بدشگونی لیتے ہیں کہ آج کا دن اچھا نہیں رہے گا۔ سلیمان ابن عبد الملک بنو امیہ کا ایک بادشاہ گزرا ہے، وہ تیاری کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، راستے میں اس کو جو پہلا آدمی ملا وہ کانا تھا، تو اس نے یہ بدشگونی لی کہ اب اپنے سفر کو ناٹ لگ گئی۔ اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے کنویں میں ڈال دو۔ اس زمانے میں جو جیل ہوتی تھی وہ کنواں ہوتا تھا، اب تو جیل بنائی جاتی ہے، اس زمانے میں کسی کو قید کرنا ہوتا تھا کہ اس کو کنویں میں ڈال دیتے تھے۔ اب ظاہر بات ہے کنویں میں ڈال دیے تو وہ جائے گا کہاں، نکلنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا، تو اس کو کنویں میں ڈال دیا۔ اب سلیمان ابن عبد الملک شکار پر چلا گیا، اور اتفاق کی بات کہ اس سفر میں شکار بہت اچھا ہوا، وہ خوش ہو گیا۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ اس آدمی کو جس کو کنویں میں ڈالا گیا تھا اس کو نکالو، تو اسے نکالا گیا، نکال کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، میرا کیا قصور تھا کہ آپ نے مجھے 3-4 دن کنویں کے اندر قید کر کے رکھا؟ تو سلیمان ابن عبد الملک نے کہا کہ میں نکلا تھا شکار کے لیے، اور پہلے جس آدمی پر میری نظر پڑی وہ تو تھا، اور تو تھا کانا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ اب تو یہ میرا سفر برباد ہو گیا، تو منحوس مجھے لگا اس لیے میں نے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، پھر ہوا کیا؟ کہا کہ شکار بہت اچھا ہوا، ایسا کوئی معاملہ جیسا سمجھا گیا تھا ویسا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے دیکھا تھا، آپ کا شکار تو بہت اچھا ہوا، لیکن میں اپنے گھر سے نکلا تو میری پہلی نظر آپ پر پڑی تھی، اور میں 3-4 دن کنویں میں رہا، تو میں آپ کے متعلق کیا سوچوں؟
ظاہر بات ہے سب سے پہلے تو آپ ہی مجھے نظر آئے تھے. حضور نے فرمایا ولا طیرۃ، ہم اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے. ولا حامت، اور الو، اس میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے. بچپن میں ہم لوگ سنا کرتے تھے کہ کبھی رات اور وقت بے وقت کبھی الو بستی میں آ گیا اور کسی مکان پر بیٹھ گیا، بس اب کوئی مرنے والا ہے اس گھر میں. ایسا لوگوں کا عقیدہ تھا. بچپن میں ہم لوگ سنتے تھے. اب تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب تو لوگ الو ڈھونڈتے ہیں، کہیں نظر آ جائے تو اس کو پکڑا جائے. لوگ الو تلاش کرتے. اللہ نے اس جانور میں بھی بڑی خوبیاں رکھی. حضور زمانے جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ الو منحوس جانور ہے. آج بھی لوگ سمجھتے ہیں ایسا کہ الو جو ہے منحوس جانور ہے. اگر بستی کا رخ کیا تو اب بستی ویران ہو جائے گی، بستی میں آیا تو اب مندی کے بادل چھا جائیں گے، اور کسی کے مکان پر بیٹھا تب اس مکان والوں کی خیر نہیں. ان کے پیچھے نحوست لگ گئی. حضور نے فرمایا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ولا سفر، اور زمانہ جاہلیت میں بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا. حضور نے فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ نے ہر ایک کی تقدیر بنائی. میں نے ایمان مفصل پڑھا کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، آخرت کا دن ہے. اس دنیا کے بعد ایک دنیا اور ہے، اور پہلا دن جو ہوگا وہ یوم آخرت ہوگا، حساب و کتاب کا دن ہوگا. ہمارا ایمان ہے. اور پھر والقدر خیرہ، ہر خیر مقدر سے ہے، وشرہ، ہر شر مقدر سے ہے. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، میرا نصیب اور مقدر بھی اللہ نے طے کر دیا ہے، آپ کا نصیب اور مقدر بھی اللہ نے طے کر دیا ہے. ہوگا وہی جو اللہ پاک کا فیصلہ ہے. یہ ہے ہمارے ایمان کا ایک حصہ کہ اچھی بری تقدیر دونوں اللہ پاک کی طرف سے. والبعث بعد الموت، اور ہمارے ایمان و عقیدے کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے. تو کسی بھی چیز میں اللہ نے نحوست نہیں رکھی ہے. ہمیں اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے. شادی وغیرہ کے لیے جب سردار لوگ بیٹھتے ہیں، اہلکار حضرات، اگوا لوگ جب بیٹھتے ہیں تو کیلنڈر بھی رکھتے ہیں تاریخ کے لیے. اسی کیلنڈر پر کہیں لکھا ہوتا ہے قمر در عقرب. اللہ نے آسمان میں جو ستارے بنائے ہیں ہر ایک کا نام ہے، چاند ہے، سورج ہے، پھر مریخ ہے. ایسے ہی ایک عقرب ہے، یعنی عقرب بچھو کو کہتے. اور ہر ستارے کی اپنی چال ہے، سب متحرک ہیں، چلتے رہتے. کسی کا کہیں پر ملاپ بھی ہوتا ہے. تو قمر در عقرب یعنی چاند جب عقرب کی چال میں آئے گا تو ایسا عقیدہ ہے کہ وہ منحوس دن ہوگا، منحوس وقت ہوگا. وہ کیلنڈر پر لکھا ہوتا ہے قمر در عقرب، یعنی اب وہ منحوس گھڑی ہے اس تاریخ کو. تو بولتے یہ منحوس دن ہے، اس کو مت پکڑو. ایک مرتبہ کسی کا فون آیا، وہ کہنے لگا بولے مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا تھا. میں نے کہا پوچھو. بولے گھر میں شادی کی تاریخ پکڑی جا رہی ہے، کیلنڈر دیکھے تو اس میں وہ تاریخ قمر در عقرب کی ہے. دوسری کمپنی کا کیلنڈر دیکھے تو اس میں اس دن قمر در عقرب نہیں بتا رہا ہے، دوسرے دن بتا رہا ہے. تو اب تم بتاؤ کون سے دن قمر در عقرب ہے. میں نے کہا میں فلکیات کا ماہر نہیں ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں مسلمان ہوں اور دین کا علم رکھتا ہوں. اللہ اس کے رسول نے فرمایا کہ کوئی دن، کوئی وقت، کوئی ساعت، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اس لیے اب بتانے والوں نے کسی دن بتایا، دوسرے کیلنڈر میں دوسرے دن ہے، تو اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے.
آپ کہو آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، آپ اپنی سہولت سے جو تاریخ پکڑنا چاہیں پکڑ لیں۔ بولے گھر کے لوگ نہیں مانتے، تو میں نے کہا تاریخ یہ چھوڑ کے دوسری تاریخ پکڑ لیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوے کا ڈال پہ بیٹھنا اور ڈال کا ٹوٹنا، آدمی کی جب بدگمانی کر لیتا ہے تو کبھی اس کے گمان کے مطابق ہو بھی جاتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرے بندے کا مجھ سے جیسا گمان ہوتا ہے میں اس کے لیے ویسا کر دیتا ہوں۔ اب تمہاری بدگمانی ہے کہ یہ دن منحوس ہے، نہیں سمجھ میں آ رہی ہے ایمان و عقیدے کی بات، تو یہ تاریخ چھوڑ دو، دوسری تاریخ پکڑ لو۔ تو اسلامی عقیدے کی روح سے سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے اواخر میں طبیعت خراب ہوئی تھی اور یہ بیماری چلتی رہی، اور وہ وقت جو اللہ پاک کی طرف سے مقرر تھا وہ وقت آ گیا تو ہمارے آقا اللہ کی جوار رحمت میں منتقل ہو گئے۔ ایک آپ کی ذات تھی جو کائنات انسانی میں اللہ رب العالمین کے بعد سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ محترم شخصیت تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے جو مہینے بنائے ہیں ان کے نام جو ہے، ہر نام کا ایک حصہ ہے، کہ جیسے محرم کے ساتھ الحرام کا لفظ، سفر کے ساتھ سفر المظفر، مظفر کے معنی کامیاب، ظفر کامیابی کو کہتے ہیں، مظفر وہ شخص یا وہ مہینہ جس میں کامیابی اور کامرانی اللہ پاک عطا کرتے، اور ہم لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچ تبدیل کرنا چاہیے۔ ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی ان تمام تر معاملات میں اللہ کی ذات پر ایسا مضبوط ایمان اور عقیدہ رکھے کہ کرنے والی ذات میرے پروردگار کی ہے، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا، ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ اسی لیے نحوست کا جو معاملہ ہے، ان چیزوں کے بارے میں خیر ہو یا شر ہو اس کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اللہ کے قبضے قدرت میں کامیابی اور ناکامی دونوں ہے۔ جیسا بندہ اللہ سے گمان رکھتا ہے اللہ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو اصل تو اللہ کی ذات پر ایمان اور بھروسہ رکھنا چاہیے، اور سبب کے درجے میں ان جیسی چیزوں سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے۔ ایسا کوئی کام، ایسی کوئی بات جس سے ہمارا عقیدہ اور ایمان متاثر ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ غیر مسلم بھائیوں کا تہوار ہے گنپتی کا، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، اور اسے مذہبی طور پر وہ لوگ مناتے۔ اس میں کیا سچائی ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، یہ ان کی عقیدے اور آستھا کی بات ہے۔ ہم عقیدے اور آستھا کی بات اپنے عقیدے اور آستھا کی کرتے ہیں، اور دوسروں کے عقیدے اور آستھا سے متعلق ہم کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے۔ یہ ان کے عقیدے اور آستھا کی بات ہے، وہ کریں وہ جانے، لیکن ظاہر بات ہے یہ تہوار ہمارا نہیں ہے، یہ تہوار ہمارا نہیں ہے۔ جب تک آپس میں محبت تھی، تعلق تھا، اس وقت ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا کوئی خراب بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ حالانکہ ہمارے یہاں منع ہے کہ جو شرکیہ اعمال ہیں ان میں شریک ہو کر کے، گردی بڑھا کر کے، مجمع بڑھا کر کے اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی نظر میں متہم نہ کرے۔ لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آتے جاتے تھے اور آنا جانا کسی جھگڑے کا سبب نہیں بنتا تھا۔ اب حالات بدل گئے، نفرت پیدا کرنے والوں نے، فرقہ پرستوں نے
اور ہندوتووادیوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ پچھلے چند برسوں سے ایسے حالات ہے کہ ہمارے لوگ ان کے ان پروگراموں میں جاتے ہیں اور مار کھا کر کے واپس آتے. اولاً تو ہمیں منع کیا گیا ہے، ہمیں جانا نہیں چاہیے، یہ ہماری شریعت کا حکم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی قوم کے مجمع کو بڑھاتا ہے اس کا شمار انہی لوگوں میں کیا جاتا ہے. اب اگر کہیں شرکیہ عمل ہو رہا ہے اور آپ نے اس میں جا کر کے شرکت کی تو حضور کے خبر دینے کے متعلق آپ بھی انہی لوگوں میں سے ہو. اور آپ سمجھ رہے ہو اس جملے کا کیا مطلب ہے. اس لیے گنپتی کا تہوار ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا چل رہا ہے، اس میں مختلف پروگرام ان کے ہوتے ہیں، جیسے ڈانڈیا کھیلی جاتی ہے، ان کی بہنیں بیٹیاں خواتین اس پروگرام میں شریک ہوتی ہیں. ہمارے نوجوان وہاں جاتے ہیں اور ظاہر بات ہے کہ جب وہاں گئے تو شرن تو منع ہے، جانا نہیں چاہیے، اور وہاں اگر گئے تو جانے کے بعد کچھ اس طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مار کھاتے ہیں، بے عزت اور رسوا ہوتے ہیں، اور شہر کا لا اینڈ آرڈر خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے غیر مسلم بھائیوں کا تہوار ہے، ان کو منانے دیجیے. آپ کے دھرم نے، آپ کی شریعت نے آپ کو منع کیا ہے، یہ ان کا مذہبی تہوار ہے، آپ کو اس میں شرکت نہیں کرنی ہے. اور ان کی بہنیں بیٹیاں خواتین اگر کوئی پروگرام کرتی ہے تو وہاں جانا اور ایسی حرکت کرنا جو آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب ہو اور اپنے شہر کے لیے فساد کا سبب بنے، ایسی چیزوں سے بچنا ضروری. ہماری شریعت ہر اعتبار سے مکمل ہے. آپ اندازہ کریں کہ یہ چیزیں تو کب کی ہیں پتہ نہیں، لیکن اسلامی تعلیمات نے ہمیں رہنمائی دی ہے، ہمیں منع کیا ہے کہ آپ کو ان جیسے پروگراموں میں نہیں جانا ہے. ہمارے آقا کا بالکل واضح ارشاد ہے کہ من کثر سواد قوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کے مجمع کو بڑھایا، ان کا پروگرام ہے، آپ نے شرکت کی، گردی بڑھی، آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا. اس لیے اپنے ایمان و عقیدے کی فکر کیجئے. یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی اور کامیابی و کامرانی آپ کے ہم رکاب ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ ایمان و عقیدے کی آپ نے فکر نہیں کی اور خدا نہ خواستہ اس سے آپ محروم ہو گئے، ایمان نہیں رہا آپ کے پاس، تو خسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں جگہ آپ کو ناکامی اور نامرادی سے سامنا کرنا پڑے گا. اللہ تعالی ہم لوگوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں صحیح عقیدے پر اور ایمان اور اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.